میں نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اپنے نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں اور طاغوت سے اجتناب کا حکم دیں۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کیا، اور بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوا۔ تو زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ رب کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی گواہی کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کا، ان کی رسالت کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کہ ان کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ گواہی ایسی ہے جو اس بات پر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں، اوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے بچتے رہیں۔ اور آپ علیہ السلام ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو ادا کریں۔ اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج فرض کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر حاضر ہونے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اور یہ اسلام کے وہ ارکان ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو۔ اور ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اور احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایمان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے حجاج کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا معبود ایک ہے، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح کسی لال کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس بات کو حرام کر دیا کہ تم ایک دوسرے کا ناحق خون بہاؤ اور ایک دوسرے کے مال کو ناحق تم غصب کرو، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام تر ذات پات رنگ نسل کے افتراق کو مٹا دیا، اور اللہ رب کریم نے اس بات کو کائنات میں اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہاری رنگوں کے اور زبانوں کے اختلاف رکھے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ نے اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی رکھی ہے۔ اور اللہ رب کریم نے مسلم سوسائٹی میں محبت کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی تمام باتوں سے منع کیا ہے جن سے آپس کی صفوں میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کر لو اور غور کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ رب کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہاری عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیا، اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا فرما دی، اور اگر تم زمین و آسمان کی تمام دولت کو بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو گروہوں میں بٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس بات سے آگاہ کرے گا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرقہ واریت میں پڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روگردانی کی، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے والی ہے، وہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دینا ہے اور ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ لوگ کسی معصوم کا ناحق خون بہائے۔ اور امت مسلمہ میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض میں مبتلا ہوتے ہیں، عداوت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ ایک جرم کبیر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار کو محسوس کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک ایسی عمارت کی مانند ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی بخشتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان میں انتشار پیدا کرے، اور مسلم سوسائٹی کو ایک رکھنے میں ایک یہ بھی اہم بات ہے کہ مسلمان اپنے خاندانوں کی حفاظت کریں اور اپنی معاشرت کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسی باتوں کا حکم دیا ہے کہ جس میں وہ تمام تر اپنی دینی بنیادوں کو قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہیں، اور ان تمام تر باتوں سے اجتناب کریں جو ان کے خاندان کو، ان کی معاشرت کو اور ان کے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہوں۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کبھی امت مسلمہ میں یا مسلمان ریاستوں کے اندر انتشار پیدا ہو تو حکم یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تمہارے درمیان اولی الامر ہیں یعنی ریاست کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بات کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی بات میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کا انجام کار آخر میں جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے جس کی پیروی کی جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن خلق کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے دور ہو جاتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے بڑھتے رہو۔ اور ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ چاہے تنگدستی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور تمام تر مسلمانوں کو جمع رکھنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے
حقوق و فرائض کو پورا کریں، چاہے وہ والدین ہوں، بچے ہوں یا میاں بیوی ہوں، یتامہ اور مساکین کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، کسی کے ساتھ شریک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور غربا، مساکین اور یتامہ کے حقوق ادا کرتے رہو، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے بھی تم حقوق ادا کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے بھی حقوق کو ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی حکم دیا کہ وہ نیکی میں تعاون کرتے رہیں اور برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت کو پیدا کرے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی بھی ایسی بات کو اختیار کیا جائے جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس بات کی تحقیقات کر لیا کرو قبل اس کے کہ تم اس کو آگے بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے گروہ کو نقصان پہنچا دو کہ بعد میں تمہیں پھر اس پر ندامت اختیار کرنا پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس بات سے منع کر دیا کہ جس سے مسلم ریاست میں، مسلم معاشرت میں کسی بھی طور پر افتراق اور انتشار پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنی جمعیت کو اور اپنی اجتماعیت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا، نمازیں با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ اور خیرات ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ اس سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت ہمیں عطا فرمائی، اور شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم آپس میں باہم دست و گریباں نہ ہوں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان میں صلح پیدا کریں۔ اور امت پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کریں کہ جس سے ان کی صفوں میں ہمیشہ اتحاد پیدا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت ایک امت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اور دیگر پگڈنڈیوں اور چھوٹے راستوں میں نہ چڑھو، وہ تمہیں بڑے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ تمہیں اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور تاکید وارد ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو ارباب حکومت اور ارباب اختیار ہیں ان کی بھی جائز امور میں فرمانبرداری کرو۔ آپ علیہ السلام فرمایا مسلمان کیا کرتا ہے؟ پسند کرے یا نہ پسند کرے، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اطاعت کریں گے تو دل جڑے رہیں گے، اور اطاعت کرنا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہر وقت ان حکمرانوں کی مخالفت نہیں کرنی، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان کو سلب ہونے سے بچائے۔ اور اجتماعیت اس کا حکم ہے، اور تفرق اس سے منع کیا گیا، بالکل منع کیا، اور اس کے فساد بہت زیادہ ہے۔ اور حج کے موسم میں یہی چیز متحقق ہوتی ہے، فلفل ہوتی ہے کہ سب جمع ہوں اور تفرقے سے باز رہیں اور مناسک مل جل کے ادا کریں، اور اس کو خراب کرنے کی جتنی چیزیں ان سے باز رہ سکیں۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ مسلمانوں اللہ کے مہمان ہیں عرفات میں۔ اے مسلمانوں، جتنے بھی صحاب ارباب اختیار ہیں جن کو بھی توفیق اللہ نے دی، وہ اللہ کے معاملے سے میں ڈریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھیں۔ آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، منافقت پیدا نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ سے کہا تھا رخصت کرتے ہوئے، مل جل کے رہنا، اختلاف نہ کرنا، تنازع نہ کرنا۔ اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ جتنی چیزیں اجتماعیت کے بھیجیں اس طرف لپکیں،
اور مسلمانوں کی گروہیں جب لڑ پڑے تو ان کو اصلاح کرو. حق کے ساتھ اکیلے بھی رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ باطل میں آپ کے ساتھ پوری جماعت ہو. اے بیت اللہ کے حاجیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا عرفات میں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ اذان دی اور آپ نے ظہر اور پھر اقامت دی اور عصر پڑھی، دونوں قصر نمازیں پڑھی تھیں اور جمع بھی کی تھیں، قصراً و جمعاً. پھر اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عرفات میں اتنی دعا کی جب تک ایک سورج غروب ہو گیا. پھر وہاں سے مزدلفہ چلے گئے، سارا دن دعا کرتے رہے. یہ دعاؤں کا دن ہے. اور آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ، اے لوگو آرام سے چلنا، دھکے نہ مارنا، عورتوں بزرگوں بچوں کا خیال رکھنا. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے، تیزی سے جانا کوئی نیکی نہیں. اور جب مزدلفہ پہنچے رات ہو گئی اور آپ نے مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی، قصر کی، اور وہاں فجر تک رکے اور اول وقت میں جلدی فجر پڑھی، کنکریاں اٹھائیں، پھر وہاں سے مینا کی طرف چلے گئے اور جمرہ عقبہ میں وہاں پہ کنکریاں مانگی. طلوع شمس کے بعد 7 کنکریاں ماری. یہ سب احادیث میں ہے. پھر وہاں پہ بیت اللہ پہنچے اور طواف افاضہ کیا، طواف افاضہ، اور پھر اللہ کو ذکر کرنے لگے اور پھر 3 جمرات، تینوں جمرات کو کنکریاں ماری زوال کے بعد، صغرا اور وسطیٰ اور چھوٹی کبریٰ کو. اور پھر مینا میں آ گئے تاکہ وہاں رات گزار سکیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور 13 ذی الحجہ تک یہ ایام تشریق ہیں. پھر آپ حج سے فارغ ہو گئے اور جب سفر کرنے لگے پھر طواف کر کے مدینہ گئے. اے حاجیوں، آپ کہاں پہ ہو؟ عزت کے مقام پہ، مقام عظیم پہ ہو. آپ مغفرت کے لیے آئے ہو، مصیبتوں کو چھٹکارا کے لیے آئے ہو. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پہ افطار کیا. 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا عرفات کی جگہ پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ محنت سے دعائیں کر سکیں، تھک نہ جائیں، گر نہ پڑیں اور بے ہوش نہ ہو جائیں. اور اس لیے اس سے مانگو، وہی جو مانگنے جانے کے قابل ہے. سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے لیے کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کو اجتماعیت عطا فرمائے اور حق میں جمع کرے. اور دعا نہ بھولنا، جس نے آپ کی طرف نیکی کی ہے اس کو بھی دعا میں نہ بھولنا. فرمایا جو نیکی کرے اس کو بدلہ دو، کچھ نہ کر سکو تو جزاک اللہ خیر کر دو. اتنی دعا کرو کہ وہ خوش ہو جائے کہ واقعی میرا بدلہ ہو گیا. جو حاجیوں کی خدمت کے اوپر معمور ہیں، حرمین شریفین کے خدام ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. ولی عہد کے لیے بھی دعا کریں. دعا کریں خادم الحرمین شین ملک سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ کے لیے دعا کریں، اور ان کے ولی عہد ملک محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے لوگوں کے لیے بھی کہ جو انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اللہ قبول کرے اور ان کو استقامت عطا فرمائے. اے حی یا قیوم یا حی. ان کو خادم الحرمین شریفین کو سلمان بن عبد العزیز کو بہت توفیق عطا فرما خیر کی، اور ان کا ناصر بن جا اور ان کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما اور ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. اور جو انہوں نے چیزیں جہود سٹرگلز پیش کی ہیں وہ قبول فرما. اے اللہ برکت عطا فرما، اور ان کے ولی عہد کو محمد بن سلمان کو بھی برکتیں عطا فرما اور آسانیاں فرما، اور ان کے قریب کے لوگوں کو ان کے لیے اصلاح فرما. اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے معاملات آسان فرما اور ان کو شر ان سے دور فرما دے. اے اللہ گھروں کو ان کو خیر سے لوٹا دینا. اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ہے سب کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما اور ان کی بھی قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما اور ان کی اصلاح فرما دے، ان کا کلمہ جمع کر دے اور ان کی مصیبتیں دور کر دے اور ان کے کام اپنے ذمہ لے لے اور ان کا کلمہ ایک کر دے اور ان کے خونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی مالوں میں، گھروں میں، جسموں میں برکت اور اقوال و اعمال میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
العالمين.